ابھی میرے خیال میں کچھ ٹائم لگے گا۔ پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ سے جب مذاکرات ہوتے ہیں، جب بھی پاور شیئرنگ کے مذاکرات ہوتے ہیں تو ہمیشہ سے پاکستان پیپلز پارٹی بڑی ٹف نیگوشیٹر رہی ہے۔ آپ دیکھیے کہ ایک طرف پاکستان پیپلز پارٹی کے آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو زرداری لاہور میں شہباز شریف صاحب سے اور اسحاق ڈار صاحب سے ملاقاتیں کر رہے تھے، تو دوسری طرف انہی کی پارٹی کے جو ترجمان ہیں فیصل کنڈی، وہ مسلسل ایسے بیانات دے رہے تھے کہ پیپلز پارٹی کو اپوزیشن میں بیٹھنا چاہیے، اور جو پاکستان پیپلز پارٹی کی سی کے جو اراکین ہیں ان میں سے بھی اکثر کی جو رائے پبلک بھی ہوئی وہ یہی تھی کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ اپوزیشن کی نشستوں پہ بیٹھے، ورنہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جو سیاست ہے اس کو نقصان پہنچے گا۔ دراصل یہ ایک طریقہ کار ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا کہ وہ زیادہ سے زیادہ بتا سکیں کہ جی ہمیں پارٹی کے اندر سے بڑا پریشر ہے۔ الٹیمیٹلی ہونا یہی ہے اور جو ہونے جا رہا ہے، آپ نے پہلے بھی ذکر کیا، آپ نے پرانا اپنا کلپ بھی دکھایا، اور بڑا رائٹلی یہ بات ہے کہ یہ پاور شیئرنگ ہوگی، پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ میجر پاور شیئر ہولڈرز ہوں گے، اور جو طریقہ کار ہے اپیرنٹلی ایسا لگ رہا ہے کہ شاید 3 سال کے لیے شہباز شریف صاحب اور 2 سال کے لیے بلاول بھٹو زرداری، اس طرح کی بھی بات کوئی ہو رہی ہے جس کے اوپر بات چیت چل رہی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ پنجاب کے حوالے سے بھی یہ بات سامنے آئی ہے۔ یہ جو فارمولا ہے، یہ پاور شیئرنگ فارمولا ہے، شاید یہ بنیاد بنے کہ پیپلز پارٹی جڑی رہے شہباز شریف صاحب کی حکومت کے ساتھ 3 سال کے بعد بھی، کیونکہ ورنہ تو ایک عمر تو 3 سال ہی ہوتی ہے ہمارے ہاں ایک حکومت کی، 3 سال، 3.25 سال، 2.5 سال، 3.25 سال عمران خان کے ہو گئے تھے، تو 3 سال کی اسی وقت جو ہے اس لیے لکیر کھینچی گئی ہے۔ کامران صاحب، میرا یہ خیال ہے کہ 2002 آنورڈ جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس نے ایک بات کا ڈیسیشن کر لیا ہوا تھا کہ وہ وزرائے اعظم تبدیل کریں گے، حکومت یا پارلیمنٹ کو ڈیزالو نہیں ہونے دیں گے۔ اور اگر آپ پیٹرن دیکھیں 2002 آنورڈ کا، اس سے پہلے تو یہی ہوتا تھا کہ حکومت توڑ دی جاتی تھی، لیکن 2002 میں اکتوبر میں جب جنرل مشرف کی دور حکومت میں انتخابات کروائے گئے تو اس کے بعد 5 سال اسمبلی نے پورے کیے، اس کے بعد پیپلز پارٹی کی اسمبلی نے 5 سال پورے کیے لیکن وزیر اعظم نے مدت پوری نہیں کی۔ پھر نواز شریف صاحب کی 2013 سے 2018 کی حکومت آئی تو وزیر اعظم نے 5 سال کی مدت پوری نہیں کی، 5 سال پارلیمنٹ نے پورے کیے، اور اب عمران خان صاحب کا جب دور آیا تو اگین اب ایک اور نیا دور ہے نا، وزیر اعظم تبدیل ہو گئے، ایک نیا دور ہے اعزاز سید صاحب کہ یہ اب ایک SIFC کا ادارہ وجود میں آ چکا ہے، قانون کے تحت آ چکا ہے، وزیر اعظم شہباز شریف اس کو لا چکے ہیں، پارلیمنٹ اس کو منظور کر چکی ہے، اور اس طرح سے یہ کلیدی اختیارات معیشت کے، اندرونی سلامتی کے، خارجہ امور کے اور قومی سلامتی کے جو ہیں ایک طرح سے اوورآل یہ SIFC کو تفویض کر دیے گئے ہیں، جس میں معیشت بہت مرکزی کردار ہے، اور اس کو لیڈ جو ہے وہ اگر آپ دیکھیں تو بہرحال اس کی تشکیل جو ہے، اس کی تعمیر جو ہے وہ GHQ میں ہوئی ہے، اس کو آرمی چیف باقاعدہ لیڈ کرتے ہیں، پرائم منسٹر بھی ساتھ ہوتے ہیں، تو اب یہ ایک نیا ادارہ جنم میں آ چکا ہے، جس کے بعد جو ہے یہ اب اس کی حکومت کی کمزوری وغیرہ جو ہے وہ اتنی میٹر نہیں کرے گی اگر اوورآل پرفارمنس اگر آپ دیکھیں۔ SIFC کے پاس اس وقت سارے اختیارات ہیں اور آگے بھی ہوں گے، اور بڑے تسلی بخش طریقے سے ہی آگے چلا رہے ہیں۔ جی کامران صاحب، وہ تو آپ دیکھیے کہ نہ صرف SIFC جو شہباز شریف صاحب کے دور میں بیوروکریسی کی اسکریننگ کے حوالے سے ایک فیصلہ ہوا تھا کہ اختیار دیا گیا تھا SI کو کہ وہ بیوروکریسی کی پروموشن اور جو اپائنٹمنٹ ہے اس کے حوالے سے جو رپورٹ، جو SI کی رپورٹ ہے اس کو مد نظر رکھا جائے گا، تو بیوروکریسی بھی ٹیکنیکلی چلی گئی ہوئی ہے جو SIFC کی لیڈرشپ کے پاس، تو عملی طور پہ تو اس وقت جو خالی معیشت ہی نہیں یا اندرونی سیکیورٹی ہی نہیں بلکہ جو ایگزیکٹو ہے وہ بھی عملی طور پر جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے وہی دیکھ رہی ہے، آلدو کہ جو وزن ہے وہ ہمیشہ سے جب بھی اگر کوئی فیلئر ہوگا تو اس کا جو الزام جو ہے وہ تو سیاسی حکومتوں کے اوپر ماضی میں۔ بہت بہت شکریہ اعزاز سید، ہمارے ساتھ تھے، مخلوط حکومت کی تشکیل پہ ہماری بات ہو رہی تھی، بہرحال جیسے الیکشن ہونے تھے ہو گئے، جو نتائج آنے تھے آ گئے۔